السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ابا فالج کی وجہ سے بول نہیں سکتے تھے۔ میں سارا دن نوکری کرتا، گھر آتا تو اکثر ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، اشاروں سے مجھے کچھ بتانے کی کوشش کرتے۔ میری بیوی کہتی، میں تو ابا جی کی بہت خدمت کرتی ہوں، لیکن مجھے اس پر اب شک ہونے لگا تھا۔ ایک دن چھپ کر بیوی کا پہرا دیا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا کہ وہ میری شادی کے کچھ ہی وقت بعد ابا پر فالج کا حملہ ہوا اور ان کی قوت گویائی ختم ہو گئی۔ میری بیوی جو کہ میرے ابا کی سگی بھانجی تھی، ابا کی بہت خیال رکھتی تھی۔ ان کے کھانے پینے اور دوا سب اس کے ذمہ تھے۔ میں اس کی طرف سے بے فکر تھا کہ میری بیوی کو اپنے ماموں سے بہت پیار تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے ان کی فکر کرتی۔ اپنے ابا کی طرف سے مطمئن ہو کر میں نے دن رات اپنے کاروبار پر لگانا شروع کر دیے تاکہ اپنے کاروبار کو مزید بڑھاوا دے سکوں۔ مگر کچھ وقت گزرا تو مجھے محسوس ہوا کہ ابا کی آنکھوں میں ہر وقت آنسو ہوتے تھے، اور جب میں ان کے پاس جاتا تو وہ کچھ بتانے کی کوشش کرتے تھے مگر کچھ کہہ نہیں پاتے تھے۔ شروع میں مجھے لگا کہ ابا خاموش رہنے سے اکتا گئے ہیں، وہ بولنا چاہتے ہیں، بس یہی وجہ تھی۔ مگر پھر میں نے محسوس کیا کہ ابا جب بھی بولنے کی کوشش کرتے تھے یا کچھ کہنا چاہتے تھے تو اس وقت میری بیوی کمرے میں آ جاتی تھی۔ اس کو دیکھ کر ابا بالکل خاموش ہو کر آنکھیں موند لیتے تھے۔ مجھے اپنی بیوی پر شک ہوا، وہ یقیناً کچھ ایسا کر رہی تھی جس کی وجہ سے ابا اس کے سامنے بات کرنے سے گھبرانے لگے تھے۔ میں نے بہانے سے اپنی بیوی کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی تو کہنے لگی کہ آپ بے فکر رہیں، میں ان کی بہت خدمت کرتی ہوں اور انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتی، اپنا سارا وقت انہی کے ساتھ گزارتی ہوں۔ آپ تو سب جانتے ہیں مجھے ان کی کتنی فکر ہے۔ اپنی بیوی کی بات پر میں خاموش ہو گیا، مگر میرے دل سے شک نہیں گیا۔ تبھی ایک روز میں نے بہانہ کیا، اپنی بیوی کو کہا کہ کافی دن ہو گئے تمہاری ماں تمہارا پوچھتی ہیں، مگر تم جا نہیں سکتی۔ ایسا کرو کہ آج کے دن اپنی ماں کے پاس چکر لگا لو، مجھے آفس میں ضروری کام ہے، میں وہ کام کر کے شام سے پہلے گھر واپس آ جاؤں گا۔ تم ابا کی فکر مت کرنا۔ میری بات سن کر میری بیوی خوش ہو گئی۔ میں نے اسے ٹیکسی کروا دی اور اس کے سامنے آفس کے لیے نکل گیا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے یقین ہو جائے، واقعی آفس چلا گیا۔ پھر جب میرے سامنے میری بیوی ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنی ماں کی طرف چلی گئی تو میں واپس گھر آیا، ابا کا پین کاغذ دیا اور کہا کہ وہ جو بھی کچھ مجھے کہنا چاہتے ہیں اس پر لکھ کر دیں۔ اور تب جو سچائی ابا نے مجھے بتائی اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تو اپنی ماں کو ہمیشہ آنسو بہاتے دیکھا، ابا کو اماں پر ظلم کرتے اور نفرت کرتے دیکھا تھا۔ شروع میں مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ابا میری ماں سے اتنی نفرت کرتے ہیں۔ میری ماں میں کوئی کمی نہیں تھی، وہ بحاشا حسین عورت تھی، اور ابا اسے انتہائی کم عمر میں نہایت نیک پاک اور پرہیزگار۔ اس کے باوجود ابا کی نفرت ناقابل برداشت تھی۔ میری ماں کو دیکھتے ہی ان کے ماتھے پر تیوریاں چڑھنے لگتی تھیں، اور ابا کی میری بات ذات میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنے باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں والی زندگی گزاری۔ میرا بہت دل دکھتا تھا کہ ابا مجھے پیار نہیں کریں گے، میرے لاڈ اٹھائیں گے، میری فرمائشیں پوری کریں گے، مگر ابا کا رویہ میرے ساتھ اتنا سرد ہوتا تھا کہ میں ان کے ساتھ بات کرنے کی اہمیت بھی نہیں کر پاتا تھا، اور لاڈ اٹھانا تو دور کی بات، ان کو گھر آتا دیکھ کر میری ٹانگیں کانپنے لگتی تھیں۔ ان کے چہرے پر ہم ماں بیٹے کے لیے انتہائی بیزاری ہوتی تھی۔ بس اتنا احسان کیا کرتے تھے کہ یہ میری تعلیم کے لیے انہوں نے ہمیشہ کھل کر پیسہ لگایا۔ میں شہر کے بہترین پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا تھا۔ ابا کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، وہ بہت مالدار آدمی تھے، لاکھوں کا چلتا پھرتا کاروبار، لاتعداد دکانیں تھیں، مگر اماں پر ایک روپیہ بھی خرچ کرنا وہ گناہ سمجھتے تھے۔ میں یہی بات اپنی اماں سے پوچھتا تھا تو وہ آنسو بھر آتی تھی اور کہتی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، سب تمہارا وہم ہے، تم بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ ابا کو ہم سے اتنی نفرت کیوں ہے، وہ مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتے، اماں کے ساتھ ہنس کر بات کیوں نہیں کرتے، ہمارا خیال کیوں نہیں رکھتے، بے تحاشا پیسہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں اچھی زندگی کبھی نہیں دی۔ میری امی ابا سے بہت ڈرتی تھی۔ جب ان کے گھر آنے کا ٹائم ہوتا تو امی کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا اور گھبراہٹ میں سارے گھر کے کام نپٹاتی۔ پھر بھی ابا کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ مل جاتا کہ جس کی بنا پر وہ اماں پر ہاتھ اٹھا سکیں، ان پر گالم گلوچ کر سکیں۔ ابا کی باتیں انتہائی نازیبا ہوتی تھی جو میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہوش سنبھالا تو ابا کی نفرت کی وجہ سے میری نظر آ گئی، اور میری پھپھو جس نے شادی ہوتے ہی اپنے بھائی کے دل و دماغ میں یہ زہر بھر دیا تھا
نہ تم خوبصورت ہو، نہ ہی اپنی بیوی کے ہم عمر مرد، اور ایسے مردوں کو حسین و جمیل عورتیں لوٹ کر چلی جاتی ہیں کیونکہ انہیں اپنے جیسے جوان اور خوبصورت مرد چاہیے ہوتا ہے۔ تم اپنی بیوی پر قابو رکھنا، اس پر اپنا روب جمائے رکھنا اور ان پر اتنا پیسہ پانی کی طرح مت بہانا۔ اس طرح وہ تمہارے روب میں رہے گی، تم سے ڈرے گی اور کبھی بھی تمہیں لوٹ کر فرار ہونے کی جرات نہیں کرے گی۔ اگر تم نے اسے اپنے دل میں جگہ دے دی اور اپنے سر پر تاج بنا دیا تو وہ ہمیشہ لمحوں میں تمہیں اپنے پیروں کی مٹی بنا کر تمہاری عزت کو روند کر چلی جائے گی۔ اگر چاہتے ہو تمہارے ساتھ ایسا نہ ہو تو اپنی بیوی پر خوب پابندیاں لگانا۔ ابا کا رنگ سانولا تھا مگر نقش خوبصورت تھے، دکھنے میں بدصورت نہیں لگتے تھے، مگر ان کی بہن نے ان کے دماغ میں ایسا گند بھرا کہ ان کو بھی لگنے لگا کہ وہ انتہائی بدصورت ہیں اور ان کی بیوی نے پیسے کے لالچ میں شادی کی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ابا شروع سے ہی دل میں میری ماں سے انتہائی نفرت کرتے تھے۔ حالانکہ اماں بہت اچھی تھیں، ابا کا خیال رکھتی تھیں، ان سے محبت کرتی، ان کی محبت اور توجہ کے لیے ترستی۔ ہمیشہ میں نے دیکھا کہ میری ماں حسرت سے ابا کو دیکھا کرتی تھی کہ کبھی وہ پیار کے دو بول بول لیں۔ اماں کے پاس بیٹھ کر ان کا حال احوال جاننے، ان سے پوچھیں کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ وہ عورت ذات تھیں، ان کی 100 ضروریات تھیں، مگر ابا نے ان کی ضروریات پوری کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ ہمیشہ اماں کو یا پھپھو کی ترن پہنائی تھی یا پھر میری خالہ جو اماں کی ضروریات کا خیال رکھتی تھی۔ ان باتوں سے میرا بہت دل دکھتا تھا، اماں سے لڑتا کہتا کہ اب ایسے شخص کے ساتھ کیوں رہتی ہیں، چھوڑ دیں ان کو، ہم کہیں اور رہ لیں گے۔ تو وہ پھیکا سا مسکرا کر مجھے ٹال دیتی۔ ایک روز میری برداشت خراب اور جواب دے گئی۔ میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، گھر آیا تو حسب معمول ابا اماں پر چیخ چلا رہے تھے، گالم گلوچ کر رہے تھے، ان پر گندے گندے الزامات لگا رہے تھے۔ اماں کے پیٹھ پیچھے کسی غیر مرد کے ساتھ چکر چلاتی ہیں، پھپھو بھی ساتھ ٹہری باتیں کو بڑھاوا دے رہی تھی۔ یہ سن کر میرا دل خون سے کھول اٹھا۔ میں نے اپنا بیگ پرے پھینکا اور انتہائی سرد لہجے میں اپنے باپ کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ آج کے بعد میری ماں پر ہاتھ مت اٹھانا، ان پر ایسے غلیظ الزام لگائے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اپنی ماں کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا اور کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، اپنی اس بہن کے ساتھ جو ہر وقت ہمارے گھر میں فساد پھیلاتی ہے۔ اب میں اپنی ماں کے خلاف کوئی بات رویہ نہیں برداشت کروں گا۔ آپ نے پہلی بار میں نے اپنے باپ کے سامنے رویہ اپنایا اور ان کو وارننگ کیا۔ ان کو ایک دم سے چپ لگ گئی، انہیں محسوس ہو گیا کہ اب ان کا بیٹا جوان ہو گیا ہے۔ یہی بات میں نے بھی محسوس کی۔ ابا لاکھ مجھ سے بیزار ہو گئے مگر ان کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ میں ان کا اکلوتا وارث ہوں، ان کے بڑھاپے کا واحد سہارا۔ مجھے کھو کر وہ اپنی کل کائنات سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ وہ چاہے مجھ سے پیار نہیں کرتے مگر مجھے اپنا بازو سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ میں اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے ان کے چھوڑ کر چلا جاؤں۔ میں اماں کے ساتھ کمرے میں بیٹھا ان کو دلاسے دے رہا تھا جب پھپھو کی آواز سنی، دیکھ لیا بھائی، کہتی تھی نا کہ عورت بہت چالاک ہے، کیسے مظلوم بن کر اپنے بیٹے کو آپ کے خلاف کھڑا کر دیا، باپ کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا ہے اور آپ کے سامنے آپ کی بہن کو بھی برا بھلا کہہ رہا تھا۔ میں نہ کہہ رہی تھی کہ اس لڑکے کو قابو کر لیں ورنہ یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ارے اس دن کے لیے تو نہیں انہیں پیسے دیے، اتنا خرچہ کیا کہ یہ آپ کی آنکھیں دکھائے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پیسے کے بغیر اس کی کوئی زندگی نہیں۔ ماں بیٹوں کو در در کی ٹھوکریں کھائیں گے تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ پھپھو کی آواز سن کر میرا غصہ اور نفرت آسمان کو چھونے لگے، جبکہ اماں تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ وہ ڈر گئیں کہ اب ابا اپنی بہن کی باتوں میں آ کر ہم دونوں کو گھر سے نکال دیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ابا خاموشی سے گھر سے نکل گئے۔ اپنے بھائی کی خاموشی دیکھ کر پھپھو کی زبان بھی تالو سے لگ گئی۔ تبھی وہ بھی اپنی چادر اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چل پڑیں۔ اس کے بعد ابا نے میری اماں پر ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا اور گالم گلوچ بھی نہیں کرتے تھے، نہ ہی میری ماں کے کردار پر کوئی سوال اٹھاتے تھے، اور آج بھی اپنی کمائی میری ماں پر نہیں لگاتے تھے۔ اب بھی میری ماں اپنی بہن سے تھوڑا بہت خرچ لے کر اپنی زندگی گزار رہی تھی، مگر میں خاموش تھا، خوش تھا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ میری ماں پر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا، نہ ہی ان کو زور زور دل سے آزاری ہوئی۔ پھپھو نے آنا جانا نہیں چھوڑا، وہ اور ان کے بچے بڑے دھڑلے سے آ کر ابا کی کمائی پانی کی طرح خود پر بہاتے اور فرمائش کرتے۔ ابا بھی اولاد والا پیار انہی کو دیتے۔ یہ سب دیکھ کر میرا خون جلتا تھا۔ پھر میں نے خود کو پڑھائی میں حد سے زیادہ مصروف کر لیا، نہ میں فارغ ہوتا نہ کچھ دیکھ کر برا محسوس کرتا۔ گھر میں ماں کے علاوہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔
ابا کو کچھ جتانے یا سمجھانے کا فائدہ نہیں۔ اماں مجھے منع کرتی، وہ کہتی وقار اپنے خون جلانے کی ضرورت نہیں، جائیداد تمہاری ہے، کل کو جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو یہ سب تمہیں مل جائے گا۔ تمہارے باپ کی تو اس کے لیے دعا کرو اللہ اسے ہدایت کرے، ورنہ اپنے اعمالوں کی سزا وہ اگلے جہان میں بھگت لے گا۔ بس میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی ماں کی تربیت کی لاج رکھو اور کبھی کسی کو یہ بولنے کا موقع نہ دو کہ تمہاری ماں نے تمہاری ایسی تربیت کی جو تم باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ تم اکثر مجھ سے پوچھتے تھے نا کہ میں اپنے شوہر سے بحث کیوں نہیں کرتی اور کیوں ایسے مرد کے ساتھ رہتی ہوں، تو اس کی یہی وجہ تھی کہ میں ان کے ساتھ بحث کروں گی یا اپنا حق مانگنے کی کوشش کروں گی تو مجھے پورا یقین ہے میرے بحث کرنے پر وہ بھڑک جائے گا اور مجھے گھر سے چلتا کرے گا، تمہیں مجھ سے چھین لے گا۔ میں تمہارے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تم میری اکلوتی اولاد ہو، بس تم مجھ سے وعدہ کرو کبھی اپنے باپ سے بحث مت کرنا۔ اماں کی باتیں میرے دل کو لگیں، میں نے انہیں مطمئن کیا اور بس اپنے کام سے کام رکھا۔ وقت تیزی سے پلٹا کھا کر گزر گیا۔ میں نے MBA کر کے ڈگری حاصل کی۔ میری کامیابی پر میری ماں کے ساتھ میرا باپ بھی بہت خوش تھا۔ پہلی بار ابا نے خوش ہو کر میرا کندھا تھپتھپایا اور مجھے گلے لگانا چاہتے تھے، مگر میرے سرد انداز نے انہیں روک لیا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اب مجھے ان کی ضرورت نہیں رہی۔ ابا چاہتے تھے میں ان کا کاروبار سنبھالوں، مگر میں نے منع کر دیا۔ فی الحال میں پرائیویٹ فرم میں جاب کر کے اپنی ماں کی ساری خواہشات پوری کرنا چاہتا تھا اور مجھے تجربہ بھی چاہیے تھا۔ میری بات پر ابا خاموش ہو گئے، پھر بولے کہ جائیداد تمہاری ہے اور اس پر حق بھی صرف تمہارا بنتا ہے۔ میں تو بس یہی چاہتا تھا کہ تم سب سنبھال لو اور میں آرام سے باقی وقت گزاروں، مگر تمہاری مرضی، جو تمہیں ٹھیک لگے تم وہی کرو اور جیسے اپنی جائیداد اور کاروبار کو استعمال کرو، کوئی تم سے سوال جواب نہیں کرے گا۔ ابا نے اپنی بات سے واضح کر دیا تھا کہ اب میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، لیکن پھپھو کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ اتنا تو میں انہیں جان چکا تھا کہ وہ اپنی بھائی کی جائیداد پر نظر رکھتی ہیں۔ ساری زندگی ان کے بھائی اپنی بیوی اور بچے سے دور رکھیں اور اپنی کمائی بچوں پر خرچ کرتا رہے۔ ان کو لگتا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی، مگر یہ ان کی بھول تھی۔ ابا کو اپنی بہن چاہیے تھی جتنی بھی عزیز ہو، مگر اولاد سے زیادہ بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اس کی اولاد اس کے پاس رہے، نہ کہ بہن بھائی۔ ابا کو جھکاؤ میری طرف دیکھ کر پھپھو کے اوسان ختم ہو گئے۔ تب میری نوکری لگتے ہی پھپھو نے ایک نئی چال چلی جو میرے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ جب نوکری کا سنا تو ابا بولے بہت خوب، اب تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہو، اب تم شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے تمہاری بات اپنی بھانجی صوبیہ کے ساتھ طے کر دی ہے۔ مجھے بتا دو کس تاریخ کو نکاح کرنا ہے، باقی کے معاملات میں نے طے کر لیے ہیں۔ ابا کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ابا کا منہ دیکھنے لگا۔ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے میری مرضی کے خلاف کر سکتے ہیں؟ کچھ ایسے ہی حال اماں کا بھی تھا، جو اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنانا نہیں چاہتے تھے۔ جس بہن نے ساری زندگی ان کا خیال رکھا، ساری زندگی ان کو کبھی پیسے کے لیے کسی محتاج نہیں ہونے دیا، اس بہن کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کر لے کے آئے۔ مگر ابا نے مجھ سے اور اماں سے مشورہ کیا اور نہ ہمیں بتایا اور صوبیہ سے میری بات طے کر دی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ابا؟ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ہے، مجھ سے پوچھے بغیر کیسے کر لیا؟ مجھے آپ کی بہن کی اولاد میں کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے اپنے لیے لڑکی پسند کر لی اور میں صرف اسی سے شادی کروں گا۔ بہتر ہوگا آپ اپنی بہن کو منع کر دیں۔ کچھ بھی ہو، میں آپ کی یہ بات ہرگز نہیں مانوں گا۔ کسی حق سے آپ نے میرا یہ رشتہ ان کے ساتھ طے کر دیا، اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے میری تعلیم پر پیسے خرچ کرتے رہے، اولاد سمجھ کر مجھے کبھی کمائی مجھے دی ہی نہیں۔ صرف اور صرف اپنی ماں کی وجہ سے میں آپ کو برداشت کر رہا ہوں۔ میں آپ کی بات مان جاؤں گا، تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ میں اپنی بہن کو زبان دے چکا ہوں، صوبیہ تمہاری دلہن بنے گی۔ میں اس عورت کی چلاک کی بیان نہیں کر سکتا، میری زندگی میں ایسا ممکن نہیں۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو یاد رکھنا میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ پھر بے شک تم ماں بیٹا اس گھر سے چلے جانا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میں تمہاری ماں کو طلاق دینی چاہیے تھی، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ابا یہ بول کر وہاں سے چلے گئے۔ غم اور غصے سے میرا برا حال تھا۔ میں اپنے باپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ان کی دھمکی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اماں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر مجھے خاموش کروا دیا۔ اماں روتے ہوئے کہنے لگیں، ساری زندگی میں نے اس بے حس انسان کی بے حسی جھیلی، اپنے کردار تک بھی انگلیاں برداشت کیں، اس لیے نہیں کہ بڑھاپے میں مجھے طلاق دیا جائے
اور میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھروں۔ پھر مجھے پتہ ہے کہ تم میرے فرما بردار بیٹے ہو، تمہارے ساتھ مجھے کسی بھی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مگر ایک عورت کے لیے طلاق بہت بڑی سزا ہے۔ اس عمر میں میرے سر میں یہ خاک مت ڈالو بیٹا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، جیسا چل رہا ہے چلنے دو، تم صوبیہ سے شادی کر لو، میں نہیں چاہتی اس عمر میں مجھے یہ ذلت جھیلنی پڑے۔ میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتی ہوں اور بہترین صاف کرے گا، اور اللہ سے دعا ہے تمہارے حق میں بھی یہ فیصلہ بہتر ثابت ہو۔ بس اپنے باپ سے بحث مت کرو۔ میری دنیا اندھیر ہو چکی تھی اور میں پھپھو اور اس کے بچوں سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ان لوگوں کی وجہ سے میں نے زندگی کا سکھ نہیں دیکھا تھا، اب پھر وہی لوگ میری زندگی میں شامل ہونے جا رہے تھے۔ میں نے خاموش ہو کر رشتے کی حامی بھر لی اور تہیہ کیا کہ صوبیہ سے ہر بات کا بدلہ لوں گا۔ ایک ہفتے کے بعد میرا نکاح صوبیہ سے کر دیا گیا۔ میں خوش نہیں تھا اور اپنے باپ سے مکمل کنارہ کر لیا۔ ابا میری خاموشی کو محسوس کرنے لگے۔ مجھے خوش ہونے کے لیے انہوں نے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی، مگر اس سب سے بھی میری چپ نہیں ٹوٹی۔ میں صرف اپنی ماں کی خاطر اس رشتے کو برداشت کرتا رہا، اور پھر ایک روز اچانک میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ماں کی اچانک وفات نے مجھ سے غم سے نڈھال کر دیا۔ میں دن رات روتا اپنی ماں کو یاد کرتا۔ اماں کی وفات پر پھپھو اپنے بچوں کے ساتھ میرے گھر آ کر رکی۔ صوبیہ نے سارے گھر کو بہت اچھے سے سنبھال لیا، پھر بھی مجھے وہ زہر لگ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب جب اماں اس دنیا میں نہیں رہیں تو میں اس رشتے کو ختم کر دوں گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اماں کی وفات کے بعد سب خاندان کے بڑوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس گھر کو سنبھالنے کے لیے بہو کا آ جانا بہتر ہوگا۔ میں ایک بار پھر مجبور ہو گیا، لہٰذا چاروں چار مجھے یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑا، اور صوبیہ دلہن بن کر میرے گھر آ گئی اور اپنی اداؤں سے مجھے لبھانے کی بہت کوشش کرتی، مگر میں نے اس کی طرف مکمل لا تعلقی اپنا رکھی تھی۔ میں اسے توجہ نہیں دیتا تھا، اس سے بات نہیں کرتا تھا، اور اگر وہ کوئی بات کرتی تو اس کی کسی بات کا جواب نہ دیتا۔ ابا سب دیکھ رہے تھے، مگر اب وہ مکمل خاموش ہو چکے تھے۔ میرا رویہ میری خالہ نے ایک روز دیکھ لیا تو انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا اور پیار سے سمجھایا، دیکھو وقار، میں نے ساری زندگی اپنی بہن کو ترستے سسکتے زندگی گزارتے دیکھا۔ اس نے ہمیشہ اپنے شوہر کو پیار پانے کی بہت کوشش کی، وہ دن رات اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھی، مگر اس ظالم شخص نے کبھی بھی میری بہن کو اس کی اچھائی کا صلہ نہیں دیا، اس کو ہر خوشی اور حق سے محروم رکھا۔ میں نے اپنی بہن کو دیکھا تھا، کیسے اس کی آنکھوں میں روشنی مدھم پڑ گئی تھی اور وہ دھیرے دھیرے زندگی سے موت کی طرف جا رہی تھی۔ وہ بہت خوش مزاج زندہ دل لڑکی تھی، مگر تمہارے باپ کی بے حسی نے اسے کہیں کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ تم نے بھی اپنی ماں کو روتے سسکتے دیکھا ہوگا، اور اب وہی سب تم صوبیہ کے ساتھ کر رہے ہو۔ تو بیٹا، مجھے اتنا بتا دو کہ تم میں اور تمہارے باپ میں کیا فرق رہ گیا؟ اگر تم بھی اپنی باپ والا رویہ اپناؤ گے اور صوبیہ کی حق تلفی کرو گے تو تم بھی ظالم ہو۔ شادی چاہے زبردستی ہو، مگر اب وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ کیا پتہ تمہارے باپ کے ساتھ بھی ایسے ہی زبردستی کی گئی ہو۔ خود بتاؤ، زبردستی کی شادی کرنے کے باوجود بھی کیا تمہارے باپ کا رویہ تمہارے لیے قابل برداشت تھا کہ تمہاری ماں کو ترسا ترسا کر زندگی سے دور کر دیا، اور اب وہی سب تم صوبیہ کے ساتھ کر رہے ہو؟ خالہ کی باتوں نے میری آنکھیں کھول دیں، اور وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی کہ میں بالکل وہی کر رہا تھا جو میرے باپ نے میری ماں کے ساتھ کیا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میں اپنے باپ کی طرح گالم گلوچ نہیں کرتا تھا، نہ صوبیہ کے کردار پر انگلی اٹھاتا تھا، مگر میرا سرد رویہ ویسا ہی صوبیہ کے لیے تھا۔ میرے لیے سختی سورتی تھی، میرا خیال کرتی، مگر میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ مجھے انتہائی شرمندگی نے آن گھیرا۔ اس روز میں گھر جاتے ہی اپنی بیوی کے لیے پھولوں کا گلدستہ لے کے گیا اور کچھ قیمتی تحفے بھی۔ صوبیہ کی آنکھیں چمک اٹھیں اور اسے بہت خوش ہو گئی۔ اسے خوشی سے پاگل ہوتا دیکھ کر میں خوش ہو گیا، دل میں ڈھیروں شرمندگی محسوس کی، اور عہد کیا کہ آج کے بعد مزید کوئی حق تلفی نہیں کروں گا۔ ابا بھی مطمئن تھے، انہوں نے مجھ سے معافی مانگ لی۔ میں نے معاف تو کر دیا، مگر میرا دل ابھی بھی ان سے بیزار تھا، لیکن میں ان کی خدمت سے دل سے کر رہا تھا۔ وقت کچھ اور سرکا تو ایک اور حادثہ ہوا۔ ایک صبح جب میں آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا، صوبیہ دوڑی دوڑی کمرے میں آئی اور بولی کہ وقار ماموں جان اپنے بستر سے ہل نہیں رہے، پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا۔ میں یہ سن کر گھبرا گئی۔ پہلی فرصت میں اپنے ابا کو لے کر ہسپتال پہنچا تو پتہ چلا کہ ان پر فالج کا اٹیک ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے بولنے سے محروم ہو گئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے بہت تکلیف ہوئی، اور مجھے لگا کہ ابا نے میری ماں پر جتنے ظلم کیے تھے اس کا حساب دینے کا وقت آ گیا۔
اپنے باپ کی خدمت میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میری بیوی بھی میرے باپ کا خود خیال رکھتی اور اس میں کوئی شک نہیں تھا، کیونکہ صوبیہ میرے باپ کی سگی بانجی تھی۔ میرے باپ نے ہمیشہ ان کو بہت پیار دیا تھا اور وہ بھی میرے باپ کی بہت عزت کرتی تھی، مگر کچھ وقت سے میں محسوس کر رہا تھا کہ ابا کی آنکھوں میں ہر وقت آنسو رہتے تھے۔ جب بھی میں ابا کے پاس جاتا تو وہ اشاروں سے مجھے کچھ بتانے کی کوشش کرتے تھے، مگر جب صوبیہ کمرے میں آتی تو خاموشی سے آنکھیں موند لیتے۔ پہلے تو میں نے محسوس کیا، مگر پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ مجھے کچھ بتانا چاہتے ہیں، مگر میری بیوی کی موجودگی میں کچھ کہہ نہیں پا رہے۔ ایک دو بار بہانے سے اپنی بیوی کو پوچھا بھی، لیکن تم ابا کا خیال تو رکھتی ہو نا؟ تو کہنے لگی کہ آپ خود دیکھ لیں، میں ان کو وقت پر دوا دیتی ہوں، کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہوں، وہ میرے ماموں ہیں، مجھے بہت عزیز ہیں، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، سب آپ کے سامنے ہی تو ہے۔ اس کی بات پر خاموش ہو گیا، مگر میرا شک دور نہیں ہوا۔ تبھی ایک روز میں نے بہانے سے صوبیہ کو اس کی ماں کے گھر بھیج دیا اور خود آفس جانے کے بجائے ابا کے پاس گیا، ان کو ایک کاپی اور پین دیا تاکہ وہ مجھے لکھ کر بتائیں۔ ابا نے لکھا کہ جب تم نے مجھے دھکا دیا کہ تم اپنی ماں کو لے کر الگ ہو جاؤ گے، اگر میں نے تمہاری ماں پر ہاتھ اٹھانا مت چھوڑا تو میں اس پر ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا، مگر تمہارے سامنے جب تم گھر پر نہیں ہوتے تو میں ویسے ہی اپنی اس بیوی پر ظلم کرتا، بلکہ میں نے میری بہن نے تم پر ظلم کی انتہا کر دی، نہ صرف تمہاری ماں بلکہ تمہارے ساتھ بھی وہی سب کچھ کیا۔ اور جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، تب بھی میں نے اپنی بہن کے ساتھ مل کر چال چلی اور اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنایا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بد کردار عورت کی بھانجی میں اپنے گھر لاتا اور ساری زندگی جس نے بے سکونی میں نے گزاری ویسے ہی میرا بیٹا بھی گزارتا، کیونکہ مجھے یہی لگتا تھا کہ میری بیوی واقعی ہی بد کردار ہے، مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، تو جیسی عورت یہ ہے اس کی بھانجی بھی ویسی ہوگی۔ اس لیے میں نے تمہارا نکاح صوبیہ سے کر لیا۔ صوبیہ نے تمہاری ماں کے ساتھ دن رات بدتمیزی کرنا شروع کر دی، اس کا جب دل کرتا وہ ہمارے گھر آ جاتی اور بڑے مزے سے تمہاری ماں پر حکم چلاتی، اسے یہ احساس دلاتی کہ وہ اس کا گھر کے ملازمہ ہے، زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ مجھے ایک بار اس گھر میں آ لینے دو، میں بہت جلد تمہارا بیٹا تم سے چھین لوں گی اور تمہیں اس گھر سے چلتا کروں گی۔ انہی باتوں نے تمہاری ماں کو صدمے سے دوچار کر دیا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کی موت نے میری آنکھیں کھول دی اور مجھے احساس ہوا کہ وہ اتنی بری نہیں تھی جتنا مجھے بتایا گیا۔ میرے اتنے ظلم سہنے کے باوجود بھی اس نے میرا گھر نہیں چھوڑا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اپنی بیوی کے غم میں ڈڈہال تھا، تبھی میری بہن نے چالاکی سے خاندان کے بڑوں کے درمیان میں لا کر صوبیہ کی جلدی رخصتی کرا دی۔ شادی کے بعد صوبیہ کی اصلیت کھل کر میرے سامنے آئی۔ میں ساری زندگی اپنی بیوی کو بد کردار کہتا، جبکہ حقیقت میں میری اپنی بھانجی بد کردار تھی۔ اس کے غیر مردوں کے ساتھ ملازم تھے۔ میں نے اسے دیکھ لیا اور اس نے سرزنش کرنے کی کوشش کی تو صوبیہ نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، اپنی ماں کے ساتھ مل کر نہ جانے کون سی ایسی دوا مجھے پلائی جس سے مجھ پر فالج کا حملہ ہوا، اور شاید مجھے مارنا چاہتی تھی مگر میں بچ گیا۔ شاید اللہ کی طرف سے میری سزا کے دن شروع ہو گئے تھے، میری قوت گویائی ختم ہو گئی۔ صوبیہ نے کھل کر اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ جب تم آفس جاتے ہو تو پیچھے غیر مردوں کو بلا لیتی ہے اور سارا وقت بے حیائی پھیلاتی ہے، وہ مجھے مارتی بھی ہے اور کئی کئی دن بھوکا بھی رکھتی ہے۔ میری ساری دعائیں اس نے بدل دیں اور مجھے غلط دوائیں دیتی ہے، پھر تمہارے سامنے معصوم بن کر تمہارا دل جیت لیتی ہے تاکہ چالاکی سے ساری جائیداد ہتھیا سکے۔ ان ماں بیٹی کا شروع سے ہی یہی پلان تھا۔ جائیداد ہتھیانے کے بعد تمہیں اپنے راستے سے ہٹانے میں لمحہ بھی نہیں لگائیں گی۔ جب سے مجھے یہ پتہ چلا میں انگاروں پر لوٹ رہا ہوں۔ اب مجھے احساس ہو گیا کہ میری بہن ہی میری اصل دشمن تھی، اس نے ساری زندگی مجھے میری بیوی کے قریب نہیں ہونے دیا، اپنے بیٹے کو باپ کو پیار دے سکا اور اصل میں تو وہی میری جائیداد کی لالچ بنی بیٹھی تھی۔ مگر اب تم اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہو، اس لڑکی سے چھٹکارا حاصل کرو اور اپنی زندگی جی لو، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا، مجھے تو لگا تھا کہ میری ماں کی زندگی میں سکون آ گیا، مگر نہیں، میرے سنگ دل باپ نے میری ماں کی زندگی مرتے دم تک جہنم بنا رکھی تھی اور کبھی سکون سے نہیں جینے دیا۔ میں کتنی دیر تک کچھ بول نہیں پایا، پھر روتے ہوئے بولا، میں آپ کو ساری زندگی نہیں معاف کروں گا ابا، آپ نے میرے ساتھ اور میری ماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ پھر میں نے صوبیہ کو طلاق دے دی۔ پھوپھو جس گھر میں رہ رہی تھی وہ گھر بھی ابا کا دیا ہوا تھا اور کاغذات ابا کے پاس پڑے تھے۔
میں نے وہ گھر بھی پھپھو سے خالی کروایا اور میرے دل میں ذرا بھی نرمی نہیں آئی تھی۔ ان کے لیے وہ عورت اسی قابل تھی کہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھرے۔ پھپھو نے میرے سامنے مظلوم بننے کی بہت کوشش کی، مگر میں نے ان پر ترس نہیں کھایا۔ ساری جائیداد سنبھال لینے کے بعد میں نے اپنی خالہ کی بیٹی سے شادی کر لی اور ابا کے لیے کل وقتی میل نرس کا انتظام کر دیا تاکہ ابا کی اچھے سے دیکھ بھال ہو سکے۔ میری زندگی میں سکون آ چکا تھا، مگر کبھی کبھی اپنی ماں کی بے بسی یاد آتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ مگر خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ بروقت ابا نے مجھے سچائی بتا کر ذلیل ہونے سے بچا لیا اور میرے صبر کا مجھے بہترین صلہ ملا کہ سارہ جیسی خوبصورت اور نیک عورت میری زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔